مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ غاشیہ مکیہ ہے اور 26 آیات ہے، نزول میں 67 ہے اور ترتیب میں 88 ہے۔ فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ پہلی سورت بڑی ہو نماز میں اور دوسری چھوٹی ہو، تو یہ قاعدہ دو جگہ منقوض ہے۔ ایک تو جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھی جاتی ہے، الف لام میم سجدہ 30 آیات ہے اور سورت دہر 31 آیات ہے، اور دوسری جگہ جمعہ ہے اور عید کے حضرت پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری میں غاشیہ پڑھتے تھے۔ وہ 19 آیتیں ہیں، یہ 26 آیات ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ الکلمات کے اندر سورت اعلیٰ زیادہ ہے اور سورت غاشیہ کے کلمات چھوٹے ہیں اگرچہ آیات زیادہ ہے۔ اسی طرح دہر 2 رکوع ہیں اور الف لام میم سجدہ 3 رکوع ہے، تو بعض آیات لمبی ہے اور بعض آیات چھوٹی ہے۔ مراد گنتی نہیں ہے بلکہ مراد کلمات کا طول اور مدہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے مضمرات شرح قدوری میں ایک غلط بات لکھی گئی کہ پہلی میں غاشیہ پڑھ لے اور دوسری میں اعلیٰ۔ ایسا لگتا ہے صاحب مضمرات نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے بدن کہ جو سورت پہلے وہ بعد میں پڑھے اور جو بعد میں وہ پہلے پڑھ لے؟ عجیب، تو یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ سورہ غاشیہ مکیہ ہے، 26 آیات ہے اور نزول میں 67 ہے اور ترتیب میں 88 ہے۔ بیان قیامت کا ہے اور اس میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے اور اللہ کی قدرت کے ادلہ اربع ہے جو توحید کے لیے مفید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو آئی ہے اطلاع ڈھانکنے والے کی؟ ایک دن آنے والا ہے جو سب چیزوں کو ڈھانک لے گا، قیامت۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، عاملہ، عمل کیا ہوگا لیکن ناصبہ، سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ہوگا۔ مبتدی جو بدعت کرتا ہے تو بدعت اعمال ہے، وہ عرس کرتے ہیں، وہ کنڈے کرتے ہیں، وہ مختلف راتیں مناتے ہیں، وہ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے تعینات کرتے ہیں، لیکن عاملۃ ناصبۃ، عمل ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہ حد رسید، اور لا نجاتا الا فی سنت المصطفیٰ اسعد السادات، نجات صرف طریق محمدی میں ہے۔ مجدد مکتوبات میں لکھتے ہیں تمام راستے اندھیرے پڑے ہوئے ہیں، ایک راستہ ہے اس میں روشنی ہے اور اس کو سنت نبویہ کہتے ہیں۔ غزالی نے اپنی تصنیف میں نقل کیا اور شان ورشان ہے اس سے شرح بخاری میں کہ مبتدی بوقت مرگ کافر مرتا ہے کیونکہ وہ زندگی بھر ظلمات کر چکا ہے۔ فیراہا ظلمتاً، موت کے وقت اس کو اندھیرا نظر آتا ہے۔ فیظن ان الاسلام کلہ کذالک، وہ سمجھتا ہے کہ پورا اسلام اس طرح ہے، حالانکہ یہ تو اس کی بدعت ہے، اسلام تو ہے نہیں۔ تو جو مرتے وقت اسلام کو جھوٹا سمجھے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں مرتا۔ عاملۃن، عمل کر چکے ہوں گے، ناصبۃن، سوائے تھکاوٹ کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ احمد فراز نے کہا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ تسلا نارا حامیہ، یہ جا گرے گا آگ سرخ میں، دھکتی ہوئی آگ میں۔ آگ جب بہت جل جائے اور بہت گرم ہو جائے تو سرخی پیدا ہوتی ہے۔ تسقى من عین آنیہ، اور ان کو پلایا جائے گا چشمے کھولتے ہوئے سے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے خوراک مگر کانٹے دار۔ لا یسمن، نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ کام آئے گا بھوک سے۔ خوراک کے دو ہی تو کام ہیں، جو موٹا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں غذا، اور جو انسان کو اچھا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں دوا۔ تو لا یسمن، نہ تو اس میں موٹاپا ہے، کوئی دوا بھی نہیں ہے، ولا یغنی من جوع، نہ بھوک کے لیے کافی ہے اور نہ اس میں غذائیت ہے اور نہ دوائیت ہے۔ وجوہ یومئذ نائمہ، کچھ چہرے اس دن خوشباش ہوں گے۔ نائمہ، جس پر نعمت کا اثر ہو، جس کو ہم کہتے ہیں خوشباش چہرہ،
حدیث میں ایک شخص پیش ہوا، بہت خستہ حال تھا. آپ نے دریافت فرمایا کہ مالی حالت بہت کمزور ہے. اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میرے تو سونے اور چاندی کی تجارت ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد ان یرى اثر نعمته علیہ. اللہ جب کسی بندے پر احسان کر لے وہ پسند کرتا ہے کہ احسان نظر آ جائے. وجوہ یومئذ نائمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوشباش ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. یہ سنت کے چہرے اہل سنت کے. فی جنت عالیہ، یہ اونچی اونچی جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں بےہودہ باتیں. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے چلنے والے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں چپرکٹ ہوں گے اوپر اوپر. واقواب موضوعہ، اور آپ خورے ہوں گے قطار میں. واقواب موضوعہ، اور آپ خورے ہوں گے جگہ جگہ رکھے ہوئے. ونمارق مصفوفہ، اور غالیچے ہوں گے قطار میں رکھے ہوئے. وزرابی مبثوثہ، اور تکیے ہوں گے ادھر ادھر پھینکے ہوئے. تکیہ تو جس جگہ آدمی ہے وہاں، اور بستر سب قطار سے ہو. یہ جنت کا ماحول ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے. اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اس کے کان چھوٹے، اس کی آنکھیں سب سے بڑی بڑی، ہر وقت جیسے کجل ڈالا ہوا ہے. اور اس کی مدت پیدائش کی اور عجیب، طریقہ حمل عجیب. اتنا بڑا جانور ہے. فرید وجدی نے دائرۃ المعارف میں لکھا ہے اگر آپ نے اس کے پاؤں کے نیچے انڈا رکھا نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ مجرب ہے. اور محارم جانتا ہے، پھوپھی، خالہ، بیٹی، نواسی، نانی، دادی، یہ محارم ہے. ان کے ساتھ جمع نہیں کرتا. اگر غلطی سے کرا دیا گیا تو یموت او یقتل، مرے گا غم سے ورنہ مارے گا کرانے والے. اور کینہ اس کا 16 سال، 30 سال بعد کینے کے نتیجے میں کینے شتر ضرب المثل ہے. چونکہ اکثر مالک سے ناراض ہوتا ہے، موقع پا کر اس کو دبا لیتا تھا، اس لیے عربوں نے اس کے باندھنے کی جگہ کا نام رکھا ہے مبرک، اور اس کی جمع ہے مبارک، تاکہ آدمی بچ کے رہے. ابو داؤد میں ہے کہ اونٹوں کے استبل میں نماز مکروہ ہے. آپ کا خیال نہیں ہوگا وہ سینہ دبا دے گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ دیکھتے تک نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے. مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری عبید اللہ سندھی سے مکہ میں پڑھ رہے تھے، تو اپنے استاد مولانا عبید اللہ سندھی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو پہلے ذکر کیا، آسمان کو بعد میں ذکر کیا، یہ کیوں؟ تو عبید اللہ واقعی مفسر تھے نا، تو یہ ایک عمارت میں تھے جس کے اوپر اور بھی عمارتیں تھیں. تو عبید اللہ سندھی نے مولانا پنجپیر سے پوچھا کہ آسمان کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں باہر جا کے دیکھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں، اونٹ سامنے چل رہے دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سمجھ گئے بات؟ مطلب یہ ہے کہ اونٹ تو مدامدید میں ہے، یہی موجود ہے، اور آسمان تو مدد طول میں ہے، اس لیے اس کو بڑے پن کی وجہ سے مؤخر ذکر کیا ہے. اور اونٹوں کے عجائب ہر شخص آسانی سے سمجھتا ہے، اور آسمان کے عجائب کے لیے تدبر و تفکر چاہیے. آئے یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو بھی نہیں دیکھتے کیسے رکھے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو بھی نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی. جب یہ سب آپ نے سمجھ لی، یعنی ہمت باندھ دو اونٹ کی طرح، ارادہ بڑا کر لو آسمان کی طرح، اور مشقت کے عادی ہو جاؤ پہاڑ کی طرح، اور تواضع عاجزی سیکھ لو زمین کی طرح. فذکر، اب آپ تقریر کریں، اب آپ قوم کو نصیحت کریں. انما انت مذکر، واقعی آپ نصیحت کرنے کے اہل ہے. ہر شخص کا کام نہیں ہے دوستو بزرگوں. پھر جب پٹائی ہوتی ہے اور حالات آتے ہیں تو وقت پہ کھلے دو پردے پمنڈ روانی نہ، ایسا کام کرو
چراکاری کند عاقل کے بعد آیت پشیمانی. کسی مسئلے کو بیان کرنا ہے، آپ کو پتہ اختلافی مسئلہ ہے، ماحول پہلے سازگار کر لو. اختلافی مسئلے کا مقصد لوگوں کو اختلاف میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک موقف پر چلانا ہے. تو دیکھو جب پٹلیاں بہت ساری ہو تو آدمی پتہ کرتا ہے کہ یہ گاڑی کون سے پلیٹ فارم پر ہے. وہ کہتے 8 نمبر پر ہے، تو کہتے 8 نمبر پلیٹ فارم کون سے کا یہ ہے، تو وہاں آدمی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو جس شخص نے بھی مسئلہ اختلافی شروع کیا اور اس نے اس کے لیے ماحول نہیں بنایا تو پھر نتیجہ اس کے حق میں زیادہ سودمند نہیں ہوگا. اس لیے سب مسائل ایک دن میں بیان نہیں ہوتے. مسائل کے لیے بھی اللہ نے اوقات مقرر کیے ہیں. وہ آپ کی صلاحیت، آپ کی محنت، آپ کی فصاحت بلاغت، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری، مختلف ماحولیات پیدا کرنی پڑتی ہے. دین کا کام مشکل اس لیے ہے، موافق کام تو سب کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص اہم مہم مسائل ہو اور جن میں وقت کے علماء کی دوسری رائے ہو تو یکدم علماء پر چوٹ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. ان کے معتقدین ہیں، وہ آپ سے خفا ہو جائیں گے، آپ کی بات تک نہیں سنیں گے. جہاں تک ہو سکے اہل علم، خاص کر جو اہل حق ہے، ان کا نام اکرام سے لیا کریں اور اختلافی مسئلے میں بتا دے کہ ان بزرگوں کی رائے دوسری ہے، لیکن یہ عاجز و فقیر اس کو حق جانتا ہے. میرے دلائل اس طرح ہے تاکہ آپ کی بات بغور سنی جائے. اور جب آپ خود جانتے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس پر زیادہ زور بھی نہ دیں، اور اگر اس پر کوئی ناراضگی ہو گئی تو پہلے سے تیار رہو، سینہ اس کے لیے بہت بڑا رکھو. لست علیہم بمسیطر، آپ نہیں ہے کچھ ان کے ذمہ دار. الا من تولی، مگر جس نے منہ موڑا، وکفر اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس سزا دے دے گا اس کو اللہ سزا بہت بڑی. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب کرنا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.